الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على مصائب الحسين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. خصوصا على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المعلومة على حق ميراث أبيها التي قالت سبت لي مصائب لو أنها سبت للأيام سرنا لياليا بہوں کے سفر سجاد کیتے کہ اکبر دے قاتل نالے تھک جگر گیا جدہ پھپیاں دے دٹھے کھلے ہوئے سر دے بہوں کے سفر سجاد کیتے تے اکبر دے قاتل نالے تھک جگر گیا جدہ پھپیاں دے دٹھے کھلے ہوئے سر دے او ڈٹھی آیت قرآنی اٹھ دی بانی تے بازار دی بھیڑ بچالے اتلے پئی بارش پترانی کہ آجوان دا رنگ لالے او جال جال کے پتھر بے وار سامانگو تے آمان اجڑیاں بہوں تھک پئیاں جدہ مک بازار دمشق دے گئے دربار بلائیاں گئیاں او جھال جھال کے پتھر بے وار سامانگو تے آن اجڑیاں بہوں تھک پئیاں جدہ مک بازار دمشق دے گئے دربار بلائیاں گئیاں او باوے جتنا
تھیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ او بھاوے جتنا کوئی بے وارث ہوئے تے انج کدی نہیں پیشیاں تھیاں ملعون شراب وچ مست رہیا 9 گھنٹے کھڑیاں بھاوے جتنا کوئی بے وارث ہوئے مومنین نبی دیاں دھیاں دے نال او بھاوے جتنا کوئی بے وارث ہوئے تے انج کدی نہیں پیشیاں تھیاں ملعون شراب وچ مست رہیا 9 گھنٹے کھڑیاں رہیاں اما بعد فقال الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی سلامات ان روتی آنکھوں کا صدقہ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس صف عذاب موجود تمام مومنین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما پروردگارا یہ صف عذاب جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے بالخصوص حاجی محمد اشرف آوان کے والدین بزرگوار ان کی روح کو ایصال فرما خدایا ہم سب کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما جو پاک ارواح اس خیمہ حسینی میں تشریف فرما ہے خدایا توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ سنیں تاکہ گروہ اطہر کے جو یہاں پر موجود ہو وہ ہم سب سے راضی و خوشنود ہو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما درود بھیجیے محمد و زدروں دو آنسو بہت طاقتور ہیں جو مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہیں یہ دو آنسو اور یہ دو قطرے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کو خاموش کر سکتے ہیں ان میں سے ایک آنسو کا قطرہ وہ ہے کہ جو حسین ابن علی کی مظلومیت میں آنکھوں سے گرتا ہے اور دوسرا وہ آنسو ہے کہ جو رات کی تنہائی میں اللہ کے خوف سے ایک مومن کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ دورہ امتیاز ہے کہ ان کی آنکھوں سے روزانہ کی بنیاد پر یہ دو آنسو رواں رہتے ہیں اور ان کی آنکھیں ہر روز ان دو آنسوؤں کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ اور معطر ہوتی ہیں خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دونوں آنسوؤں کی قدر کر سکیں اور ان دونوں آنسوؤں کو اس طرح سے سنبھالیں کہ یہ دو آنسو ہماری نجات کا سبب بنے اور یہ دو آنسو حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کر سکیں میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ سے آغاز کرتا ہوں
کہ یہ آنسو کتنے طاقتور ہیں۔ چونکہ آج وقت کم ہے اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 15 جگ ایک ایسی جگہ ہے کہ ملک بھر میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن 15 جگ سے میرا ایک خاص قلبی اور فکری اور عملی تعلق ہے، اور یہ تعلق ولایت ہے، اور ولایت کا رشتہ ہی پوری دنیا میں سب سے طاقتور اور سب سے اچھا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس رشتے سے منسلک کیا ہے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس رشتے کو انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ رشتہ ولایت کیسا رشتہ ہے اور یہ رشتہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، اس رشتے کی کتنی اقسام ہیں۔ لیکن پہلے آپ کی خدمت میں وہ واقعہ نقل کرتا ہوں کہ یہ آنسو کتنے طاقتور ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے ایران کی ایک بہت معروف شخصیت آغا پناہیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر ایک ایسا شخص رہتا ہے کہ جس کی عجیب و غریب داستان ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس پر ایک خاص لطف و کرم کیا ہے۔ کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا وقت نکالیں تو ہم آپ کو لے کر اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کی زبانی اس واقعہ کو سنتے ہیں۔ کہا کہ میری روٹین نہیں ہے میں اس طرح کے واقعات کو بیان کروں، لیکن یہ واقعہ اتنا سچا ہے، یہ اتنا تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ بالآخر میں اس کو منبر سے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس گئے، اس کا نام ماشاءاللہ نجار تھا۔ کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ نجار۔ نام ماشاءاللہ تھا، اور نجار فارسی میں کہتے ہیں بڑھئی کو، جو ترخان کا کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس گئے، اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود تھا، ہم نے اس سے کہا کہ ماشاءاللہ نجار اپنی زبانی سناؤ کہ حسین ابن علی نے آپ پر کون سا ایسا کرم اور کون سی ایسی عطا کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ نجار کہتے ہیں کہ میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے گردے کام کرنا چھوڑ گئے، میں گردوں کی تکلیف میں مبتلا ہوا، ہسپتال گیا، ڈاکٹروں نے مجھے لاجواب قرار دے دیا اور کہا کہ شاید یہ چند دن مزید زندہ رہے گا۔ مجھے گھر لایا گیا، گھر میں مجھے اسی کمرے کے اندر لٹا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد اب سب انتظار کر رہے تھے کہ کب میری روح قبض ہو جائے گی، تو کہا کہ محرم کا آغاز ہوا، اور پہلی محرم کو میری والدہ کہ جو ایک دوسری جگہ پر رہتی تھی، وہ جب آئیں اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو میرے پاس آ کر رونا شروع ہو گئی، اور اتنا شدت سے گریہ کیا، اس گریے کے ساتھ مسلسل امام حسین علیہ السلام سے توسل بھی کر رہی تھی اور فرما رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی چاہیے۔ اور میری والدہ نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، اور وہ رومال وہ تھا کہ جس رومال کے اندر غم حسین میں بہائے گئے آنسوؤں کو میری والدہ نے جمع کر رکھا تھا۔ کہا کہ میری والدہ نے اس رومال میں ان آنسوؤں کو جو جمع کیا ہوا تھا اس کا واسطہ بھی دیا۔ اب میں نے جب ماں کو یہ توسل کرتے ہوئے دیکھا تو ماں کو میں نے اشارہ کیا کہ ماں، میری بیماری جس جگہ پر پہنچ چکی ہے وہاں سے ممکن نہیں ہے کہ مجھے شفا ملے، لیکن والدہ کی ممتا تھی، مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ جب میں نے ماں کو اس حالت میں توسل کرتے دیکھا تو میں بھی خود امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہو گیا، اور میں نے امام علیہ السلام سے یہ توسل کرتے ہوئے یہ عرض کی کہ مولا اگر مجھے شفا مل جائے، تو میں ساری زندگی آپ کے عزاداروں کی خدمت کروں گا اور آپ کی یاد میں مجلسیں منعقد کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ چلی گئی، رات کو عالم خواب میں نے دیکھا کہ میں اسی کمرے کے اندر موجود ہوں، اور بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ میں خواب کی حالت میں تھا یا حقیقت میں تھا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد اسی کرسی پر ایک نورانی شخصیت آ کر تشریف فرما ہوئی، اور میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کون ہیں تو کہا کہ آپ نے کسی شخصیت سے کچھ التجا کی تھی۔ کہا کہ مجھے تو امام حسین علیہ السلام سے کام تھا، تو مولا نے فرمایا کہ حسین ابن علی میں ہی ہوں۔
کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ تمہاری وہ دعا قبول ہوئی، ماشاءاللہ نجار تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ کہا کہ مولا کیسے؟ کہا کہ اٹھو اور اس بستر سے اٹھ کر سیند میں جاؤ اور وہاں پر لگے ہوئے اس نلکے سے جا کر پانی پیو۔ تو کہا کہ میں جب گیا اور پانی پی کر واپس آیا میں بالکل ٹھیک تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ نجار اب جب تم ٹھیک ہو گئے ہو تو یاد رکھنا کہ جو تم نے منت مانی ہے کہ ساری زندگی آپ کے عزاداروں کی خدمت کروں گا، مجلس عزا منعقد کروں گا، اس کو بھولنا نہیں۔ مولا نے پوچھا کہ ماشاءاللہ بتاؤ کہ ہر سال کتنی مجالس منعقد کرو گے؟ تو کہا کہ مولا یہی جو عاشور کے 10 دن مجلس ہوتی ہے میں اس کو منعقد کروں گا۔ تو مولا نے فرمایا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میری والدہ کی عمر جتنے ان کے سال تھے، میری ماں زہرا کی عمر مبارک 18 سال تھی، 18 دن ہر سال مجلس عزا منعقد کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اگلا سال آیا، توجہ فرمائیے گا، جب اگلا سال آیا تو اگلے سال جب عزاداری کے ایام شروع ہوئے، محرم کے ایام، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چونکہ میں علاج کی وجہ سے مالی حوالے سے بہت ہی بحران کا شکار ہو گیا، تو میں انتہائی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ میری والدہ نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کم از کم قہوہ بنا کر باہر مومنین کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دو۔ توجہ فرمائیے۔ کہتے کہ میں اس دن اپنے امام سے اس کیے گئے وعدے پر اتنا تڑپ رہا تھا کہ میں اپنی بیماری کی شفا کے لیے جتنا توسل کیا تھا اس سے کہیں زیادہ امام علیہ السلام سے دوبارہ توسل کیا، اور امام علیہ السلام سے فرمایا کہ میری توان میں نہیں ہے، جو وعدہ آپ سے کر چکا ہوں اس کو پورا کرنے کی میرے پاس مالی سکت نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں اسی عالم میں رو رہا تھا کہ رات کے اس پہر امام دوبارہ تشریف لائے، اور امام علیہ السلام فرمایا ماشاءاللہ نجار اب کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا اٹھو اور ابھی اہتمام کرو، اسی سین کے اندر عزاداروں کے لیے فرش عزا بچھاؤ، لیکن فرش عزا بچھانے سے پہلے ایک جھاڑو لاؤ اور وہ جھاڑو میں خود اپنے عزاداروں کے لیے اس سین کے اندر صفائی کے لیے لگانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ کچھ دیر کے بعد دروازے پر ایک دستک ہوئی، اور میں نے جب دروازہ کھولا تو آگے دیکھا کہ ایک گاڑی ہے، اس گاڑی سے ایک تاجر سامان اتار رہا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ سامان دیگیں اس کے اندر موجود، کھانے پینے کی اشیاء اس کے اندر موجود۔ تو میں دیکھتے ہی حیران و پریشان رہ گیا کہ عزاداروں کے لیے جس نیاز کی ضرورت تھی وہ تاجر لے کر میرے دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور میں نے جب اس سے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، جو شخصیت گزشتہ شب تمہارے پاس آئی تھی وہی مجھے بھی یہ پیغام دے کر گئی ہے۔ صلوات دیجیے محمد وعلیہ۔ عزاداروں، یہ ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے کہ جو ایک معتبر عالم کی زبانی نقل ہوا ہے، اور یہ واقعہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ گریہ اور یہ آنسو واقعہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم ان سے اس سطح کا استفادہ اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ درود دیجیے محمد وعلیہ۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے، یہ ولایت کا رشتہ 3 اعتبار سے یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہر مومن کا اپنے امام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اپنے امام کے ساتھ فکری رابطہ، ایک اپنے امام کے ساتھ قلبی رابطہ، اور ایک اپنے امام کے ساتھ عملی رابطہ۔ ان تینوں رابطوں میں سے کوئی ایک رابطہ بھی اگر ناقص ہو، اگر ہماری فکر اپنے امام کی فکر کے تابع نہ ہو، اگر ہماری فکر اپنی امام کی فکر سے ہم آہنگ نہ ہو، اگر ہمارا قلب اور ہمارا دل اپنے امام سے متصل نہ ہو، اپنے امام سے اس قدر عشق و محبت نہ کرتا ہو، اپنے امام کی یاد میں اس قدر معمور نہ ہو، تو ان دونوں رابطوں کی کمزوری کے نتیجے میں ہمارا تیسرا جو رابطہ ہے
وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ ہے عملی رابطہ۔ جس جگہ پر بھی آئمہ کے ماننے والوں کا اپنے آئمہ سے عملی رابطے میں کمی ہے، اس کی بنیادی وجہ پچھلے دونوں رابطوں کی کمزوری ہے، کیونکہ ہماری فکر اپنے امام کے فکر سے مطابقت نہیں رکھتی، ہمارا دل اپنے امام کے ساتھ اس طرح سے متصل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں عمل کے میدان میں ہم لوگ اپنے آئمہ کے نقش قدم پر نہیں چل پا رہے۔ یہی 3 رابطے تھے کہ جو سلمان فارسی کو سلمان محمدی بناتے ہیں۔ راوی نے بہت خوبصورت واقعہ ہے، راوی امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کی زبان اقدس سے اکثر میں نے سلمان فارسی کا تذکرہ سنا ہے، تو مولا سلمان فارسی کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ آپ امام صادق کئی بار تواتر کے ساتھ اس صحابی رسول کا تذکرہ فرما چکے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ سلمان فارسی کو سلمان فارسی نہ کہو، بلکہ سلمان فارسی کو سلمان محمدی۔ وہ سلمان فارسی اس وقت تھا جب وہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کے در پر نہیں آیا تھا، اب جب اس در پر آ گیا تو اب تو سلمان فارسی نہیں رہا بلکہ سلمان محمدی ہو گئے۔ اور پھر مولا نے 3 خصوصیات بیان فرمائی، توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ یہ 3 خصوصیات سلمان محمدی کے اندر ایسی تھیں کہ جن کی بنیاد پر میں امام صادق سلمان محمدی کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اور کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے، فرمایا کہ پہلی خصوصیت جو سلمان محمدی کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ سلمان محمدی نے اپنی مرضیوں کو اور اپنی خواہشوں کو علی کی مرضیوں اور خواہشوں کے تابع کر دیا۔ سب سے پہلی بات سلمان محمدی کی پہلی خصوصیت یعنی سلمان محمدی وہی خواہش کرتے تھے، سلمان محمدی کی مرضی وہی مرضی تھی جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی مرضی تھی۔ سلمان محمدی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی خواہش نہیں کی جو خواہش اپنے مولا سے ٹکراتی ہو، جہاں پر مولا چاہتے تھے سلمان محمدی وہاں پر نظر آتے تھے۔ یہ سلمان محمدی کا اپنے مولا کے ساتھ ایک فکری، قلبی اور عملی رابطہ تھا، جس کے نتیجے میں یہ 3 صفات سلمان محمدی کے اندر ایسی پیدا ہوئی کہ جس کی بنیاد پر میرے اور آپ کے چھٹے امام اسی سلمان محمدی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ درود جی محمد پھر فرمایا کہ راوی دوسری جو خصوصیت، وہ جو سائل کا دوسری خصوصیت مولا نے یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ سلمان محمدی کے اندر دوسری خصوصیت یہ تھی کہ سلمان محمدی غریبوں کو امیروں پر ترجیح دیا کرتے تھے، غریبوں کو امیروں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ اگر سامنے آنے والے 2 لوگ ہوں، ایک امیر آدمی ہو اور ایک غریب آدمی، سلمان محمدی سلام کرنے میں غریب کو پہل کرتے تھے، غریب آدمی کو پہل کرتے تھے۔ جب کسی کو دعوت دینی ہوتی تھی، امیر اور غریب آدمی میں سے دونوں کے انتخاب کرنے میں سلمان محمدی غریب کو دعوت دینے میں پہل کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ جس خوبی کی بنیاد پر صادق آل محمد سلمان محمدی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیرہ محمد و آل محمد کے اندر معاشرے کے محروم اور مستضعف اور غریب لوگوں کو ہمیشہ آئمہ نے اوپر اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ جب معاشرے کا وڈیرا طبقہ، جب معاشرے کا طبقاتی نظام غریب لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، جب وڈیروں کی محفل میں، چودھریوں کی محفل میں غریب آدمیوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، اس جگہ پر امیر المومنین حساس ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر امیر المومنین اپنے دور حکومت میں اپنے ایک گورنر بصرہ کے گورنر، کیا نام تھا ان کا؟ عثمان ابن حنیف، ان کو خط لکھتے ہیں
جب عثمان ابن حنیف ایک امیر کے گھر میں دعوت کے لیے گئے، وہ دعوت کوئی حرام دعوت نہیں تھی، اس دعوت پر کوئی حرام غذائیں بھی نہیں تھی، لیکن جب واپس آئے تو مولا نے ایک خط لکھا اور اس میں سرزنش کی۔ نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تم ایک ایسی محفل میں گئے ہو کہ جس محفل میں عائلہم مجفوف وغنیہم مدعو، کہ جس میں امیروں کو مدعو کیا گیا تھا، سرمایہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن اس محفل کے اندر غریبوں کو دھتکارا گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس ایک بنیاد پر اپنے اس صحابی اور اپنے صاحب اسرار صحابیوں میں سے ایک صحابی کی سرزنش کی، عثمان بن حنیف۔ یہ اتنی اہم بات ہے۔ معاشرے کے غریب اور محروم لوگوں کا خیال رکھنا امیر المومنین کی زندگی کا ایک اہم ترین ہدف اور مقصد تھا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ علی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ علی اس بات پر خوش ہو جائے کہ علی امیر المومنین ہے، علی حاکم مسلمین ہے، علی اس بات کو سن کر خوشی سے سو جائے، پیٹ بھر کر سو جائے، لیکن اسی علی کی حکومت میں یمن اور یمامہ کے اندر کوئی بھوکا سو جائے، علی کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ علی کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ علی کے سینے کے اندر پوری انسانیت کا درد موجود ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پر کوئی غریب ہے، اگر کوئی ایک جگہ پر بھوکا ہے، اگر کسی ایک جگہ پر مظلوم ہے، علی ابن ابی طالب کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سارے جہان کے دردوں کا مرکز علی کا سینہ ہے۔ علی کے سینے کے اندر بشریت کے سارے درد موجود ہیں۔ اس لیے آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے ہم وطن اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، اس وقت اپنے گھروں سے محروم ہیں، ان بیٹیوں اور ماؤں کے لیے سائبان نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ روزانہ کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب اور سب سے بڑا نقصان دہ سیلاب ہے، کہ جس میں سندھ اور بلوچستان کے اندر جو تباہی ہے وہ ایک تاریخی تباہی ہے، جس کے اندر پورے گاؤں زمین بوس ہو چکے ہیں، جس کے اندر لوگ کتنے سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی 300 کی آبادی ہے تو اس کے اندر شاید ہی کوئی 2 سے 3 گھر محفوظ ہوں، باقی سارے گھر زمین بوس ہو چکے ہیں۔ لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، لوگوں کے پاس خیمے موجود نہیں ہیں، اوپر سے جب بارش آتی ہے تو کوئی چارپائی کے نیچے ہوتا ہے، کوئی اپنے اوپر پلاسٹک لے لیتا ہے۔ ان جگہوں پر ان اپنے ہم وطنوں کی مدد ہم پر لازم ہے۔ تیسری خصوصیت حضرت سلمان محمدی کی علم اور عالم سے محبت کرتے تھے، اور ماشاءاللہ یہ تینوں خصوصیات 15 چک کے مومنین کے اندر انشاءاللہ کے ہیں، اور انشاءاللہ کے یہ پیدا ہوں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنے پرنور اور بہترین چہرے کے جو اس محفل کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راستے پر اس طرح سے چلیں کہ وہی قانون کے جو السلمان منا اہل البیت والا ہے، یہ ایسا قانون نہیں ہے کہ جو 1400 سال پہلے تھا، بلکہ سلمان محمدی کی طرح اہل بیت کے گھر کا قریبی ترین فرد بننے کے لیے دنیا کا سچا ترین انسان بننا پڑتا ہے۔ اگر آج بھی یہ صفات ہمارے اندر موجود ہوں تو زمانے کا امام آج ہمیں بھی اتنا ہی قریب کر لے گا کہ جتنا حضرت سلمان علی و مصطفیٰ کے قریب تھے۔ درود بھیجئے محمد آخری چند منٹ ہیں، میں مسائل کے ساتھ ایک رب دینا چاہتا ہوں کہ کربلا 2 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، کربلا 2 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ دین کی بقا 2 قربانیوں کو مرہون منت ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو نکال دیا جائے تو نہ کربلا مکمل ہوتی ہے، نہ دین کی بقا کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ایک قتل حسین اور ایک اسارت زینب، یہ 2 کردار ایسے کردار ہیں۔ میں انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد مسائل میں وارد ہوگا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ بعض شخصیات کو
اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت کا جو مقصد رکھا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ان کو کسی خاص موقع کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے. جیسے امیر المومنین حضرت محمد مصطفیٰ کے جانشین اور ان کے مددگار بن کر آتے، اسی طرح حضرت عباس کی جو تربیت ہوئی ہے وہ خاص حسین ابن علی کے لیے ہوئی ہے. اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے قاسم کو اپنے چچا کے لیے تیار کیا. اسی طرح حضرت زینب کبریٰ ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جن کی خلقت ہی ایک امام اور ایک بھائی کے لیے ہوئی ہے. تو جو فرمائیے، کہتے ہیں کہ جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا کے اندر تشریف لائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس بچی کا نام مبارک آپ رکھیں. تو پاک پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے رکے اور انتظار کیا. فرمایا کہ میں آسمان سے وحی الہی کا منتظر ہوں کہ خداوند متعال کی طرف سے اس بچی کا نام آئے گا. کہا کہ کچھ دیر کے بعد رسول خدا خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس بچی کا نام زینب منتخب ہوا. پھر جب اٹھایا، اٹھانے کے بعد بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد گریہ کیا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا جان اس بیٹی کی ولادت پر گریہ کیسا؟ تو کہا کہ یہ بیٹی یہ معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ شریکت الحسین ہے، یہ زینب شریکت الحسین ہے. کہا کہ اتنا قرب تھا زینب کبریٰ کو اپنے بھائی حسین کے ساتھ. حضرت زہرا اپنے بابا سے فرماتی تھی کہ بابا جان اس بچی کو اپنے بھائی کے ساتھ کچھ خاص محبت ہے. گھر میں جس طرف حسین چلتے ہیں زینب ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. زینب کو اپنے بھائی حسین کے ساتھ ایک خاص انس و محبت ہے. اس لیے جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا رشتہ آیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر کو امیر المومنین نے 3 شرطیں رکھی تھی. مولا نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے اے عبداللہ کہ جب زینب آپ کے گھر جائیں تو زینب کو روزانہ اجازت دینا کہ یہ اپنے بھائی حسین کی زیارت کر سکے، کیونکہ زینب کا کوئی ایک دن بھی اپنے بھائی کے بغیر نہیں گزر سکتا. پھر مولا نے فرمایا کہ زینب کو ایک اور اجازت دیجیے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن حسین مدینہ سے جب رخصت ہوں گے تو اس دن زینب آپ سے اجازت مانگیں گی، اس دن بھی اجازت دینا. کہا کہ اس دن جب زینب کبریٰ اجازت لینے گئیں تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے تو اسی دن آپ کے بابا علی کے سامنے ہی اجازت دے دی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن حسین کے ساتھ اس شریکت الحسین کو جانا ہوگا. اجر و من عزادارو عجیب محبت ہے نہ صرف اپنے بھائی کے ساتھ بلکہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ زینب کبریٰ کی محبت ہے. اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہے یہ زینب کبریٰ. 1 سال چھوٹی ہیں اپنے بھائی سے. اگر کربلا میں 57 سال حسین ابن علی کی عمر مبارک ہے، اسی جگہ پر زینب کبریٰ کی عمر مبارک 56 سال ہے. 56 سال کی بہن اس عالم غربت میں اپنے بھائی کے ساتھ ہے. اس قدر زینب کبریٰ کے لیے اہتمام ہے. کہا کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں حضرت سیدہ زہرا کے بعد حسن حسین سے فرمایا کہ جب بھی تمہاری بہن زینب نانا رسول کی قبر پر جانے لگے تو اپنی بہن کو تنہا نہ جانے دیا کرو. حسن آپ زینب کے آگے آگے چلا کرو، حسین آپ زینب کے پیچھے پیچھے چلا کرو. اور یہ بات یاد رکھنا کبھی بھی زینب کو دن کی روشنی میں نانا رسول کی قبر پر نہ لے جانا، اجر کو منانا، بلکہ رات کی تنہائی میں لے کر جانا. میں قربان جاؤں امیر المومنین آپ کی اس احتیاط پر، آپ کی اس غیرت پر، آپ کی اس بیٹی کے لیے اس اہتمام پر. لیکن اے مولا ایک دن ایسا آنا تھا کہ جس دن آپ نے نہیں ہونا تھا، جس دن ان دونوں محافظوں نے نہیں ہونا تھا، وہ دن ایسا ہونا تھا کہ جس دن زینب ہوگی، جس دن وہ بازار ہوگا، وہ بدماشوں کا مجمع ہوگا اور زینب غیر چادر کے اجر کو من اللہ، اجر کو من اللہ. عزاداروں یہ
یہ ایک اہتمام تھا۔ دوسرا اہتمام سن لیجئے کہ جب مدینہ سے یہ قافلہ رخصت ہونے لگا، جب سب سوار ہو گئے، تو جب زینب کبریٰ کی سواری کو آمادہ کیا گیا تو ایک خاص اہتمام تھا اس بی بی کو سواری پر سوار کرنے کے لیے۔ جب بی بی نے ابھی اپنے گھر سے باہر نکلنا تھا، امام حسین پہلے آئے اور آ کر اہل مدینہ سے کہا کہ اہل مدینہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، محمد اور علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔ اسی طرح پھر جناب عباس باہر آئے اور اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے اہل مدینہ اپنے چہروں کا رخ دیواروں کی طرف کر لو، محمد کی بیٹی زینب، علی کی بیٹی زینب سواری پر سوار ہونے لگی۔ اجرکم اللہ، مدینہ سے رخصتی پر یہ اہتمام تھا۔ اسی طرح جب کربلا میں یہ قافلہ اترنے لگا، اس جگہ پر بھی جب زینب کبریٰ اپنی سواری سے اترنا چاہتی تھی، کبھی ایک طرف جناب قاسم آ جاتے تھے، کبھی ایک طرف جناب عباس آ جاتے تھے، کسی طرف سے پھوپھی اماں کی صدا آتی تھی، کسی طرف سے بہن زینب کی صدا آتی تھی۔ اس قدر اہتمام کے ساتھ کربلا کی زمین پر اس زینب کبریٰ کو سواری سے اتارا گیا اور خیموں کے اندر بھیجا گیا۔ لیکن عزاداروں، اس سے اگلی منزل سنیے کہ پھر یہی کربلا تھی، پھر یہی 11 محرم کا دن تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس قافلے کی سالار زینب کبریٰ تھی۔ وہ ایسا وقت تھا کہ جب قاسم موجود نہیں تھے، وہ ایسا وقت تھا جب علی اکبر اور غازی عباس موجود نہیں تھے، جب حسین موجود نہیں تھے، جب زینب کبریٰ نے اس سارے قافلے کو سواریوں پر سوار کر دیا، جب ساری مستورات اور بچوں کو سوار کر دیا۔ عزاداروں، یہاں پر ایک دکھ بھرا جملہ ہے، جب خود بی بی سواری پر سوار ہونے لگی تو کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے اور حسین بن علی کی طرف مخاطب ہو کر فرماتی ہے، بھیا حسین اٹھو، اپنی بہن زینب کو سوار کرو۔ علی اکبر کدھر ہو؟ اے عباس کہاں ہو؟ اجرکم اللہ۔ اور پھر بی بی زینب اپنی سواری کو چھوڑ کر آخری مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچتی ہے، اپنے نانا رسول کو مخاطب ہو کر فرماتی ہے، السلام علیکم یا ابا، اے نانا رسول آپ پر سلام ہو، خاصہ حسین مرمل بالدماء، اے نانا رسول یہ آپ کے حسین ہے جو کربلا کی زمین پر خاک و خون میں کھلتا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔